السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، کافی حد تک دیکھا یہی جا رہا ہے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اس ملک میں جو سیاست ہے وہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اور اس سے آگے کیا ہوگا۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم نے دیکھا کہ مختلف پریس کانفرنسز ہوتی رہی، آپس میں میٹنگز ہوتے رہے، جلسے بھی ہوتے رہے، اور اب بیچ میں ایک بریک آیا تھا 3 ہفتے کا جس میں گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، اور ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم اپنا ایک اور جلسہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کا نیکسٹ جلسہ پشاور میں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اس پہ ذرا بات کرنی ہے۔ مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کیے بغیر کوئی مسائل حل نہیں ہوتے، ڈائلاگس کی ٹیبل پر آنا پڑے گا۔ کس طرح سے آئیں گے، کس سے ڈائلاگس کرنے کو تیار ہے، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پھر بھی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے، لیکن جو دوسری جماعتیں ان کے حالات کچھ بہتر نہیں۔ گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری میں خیال ہے تقریباً کم از کم بھی 3 ہفتے تو ہو گئے ہوں گے، شاید اس سے زیادہ، وہ گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور آج بھی انہوں نے بڑے الزامات لگائے وہاں کے چیف الیکشن کمشنر پہ، اور اس کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا اس الیکشن کو، اور انہوں نے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی باتیں کی۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کوئی الیکٹورل ریفارمز نہیں کی، بہت ساری چیزیں جو آپ نے پارلیمنٹ میں طے کرنا ہے اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، وہ طریقہ کار کیا ہوگا جس میں آپ اپنی شکست کو تسلیم کریں گے یا کم از کم نتائج کو تسلیم کریں گے۔ ہم مختصراً اگر میں بتاتی چلوں تو اس الیکشن میں خاص طور پہ گلگت بلتستان میں، کیونکہ ہم نے پورا اس کو کور کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہر ممکن طور پہ اس کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ آف فوج پہ ڈالتے ہیں، ہم نے ان کو نہیں بلایا، 4 صوبوں سے پولیس بلائی جس نے ان کی نگرانی کی۔ یہ تو پری الیکشن والی بات ہو گئی۔ پوسٹ الیکشن میں فافن کی رپورٹ آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی صاف اور شفاف الیکشن ہے، کہیں اگر مس مینجمنٹ ہوئی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اس سے ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ جو پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ علیم عادل شیخ صاحب سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی ہیں سندھ سے۔ السلام علیکم علیم عادل شیخ صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ وعلیکم السلام۔ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بی اے پی کے رہنما بھی ہیں سینئر۔ السلام علیکم انوار اللہ کاکڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب فارمر ڈیپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینئر۔ السلام علیکم کنڈی صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا، تو اگر یقیناً جو حکومتی شخصیات ہیں وہ ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پہلے بات کر لوں اپوزیشن سے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اچھا اوکے ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن علیم عادل شیخ صاحب پہلے میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں، بلکہ اس سے پہلے بلکہ پالیٹکس سے پہلے آج کے سی آر شروع ہوا ہے، یعنی کراچی سرکولر ریلوے، کتنا بڑا ریلیف ہے 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کے لیے، اور کیا آپ لگتا ہے کہ یہ سفیشینٹ ہے؟ کیونکہ جو ٹرانسپورٹ کے وہاں پہ ایشو ہے، حال ہی میں بلومبرگ کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی کراچی کے ٹرانسپورٹ ایشوز کو لے کر۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے جو کہ مثبت طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی تو کے سی آر کو ہم نے لوکل ٹرین کے اس کے اوپر روٹ کے اوپر چلایا، چونکہ کے سی آر ابھی تک چونکہ یہ جو ریلوے لائنز کے اوپر سے جو قبضے تھے، انکروچمنٹ تھی، اس کی ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی تھی۔ ابھی وہ کے سی آر کا روٹ ہے وہ سارا کلیئر نہیں ہو سکا، لیکن سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سٹی اسٹیشن تک، پپری تک ایک بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا کراچی کا ایک حصہ ہے جو کہ انشاءاللہ اس سے مستفید ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی جو ٹرانسپورٹ کی بہت بڑی صورتحال ہے کہ پچھلے 13 سال میں 5 بسیں بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں نہیں ڈالی گئی ہیں۔ میں سمجھوں اس حوالے سے یہ ایک بہت احسن اقدام ہے، بہتری کی طرف گامزن ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال تک جو ہمارا پورا کے سی آر یہ پورا روٹ کلیئر کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ یہ انکروچمنٹ ختم کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ دیکھیے، ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ نے لی تھی جب ہوا تھا، تو اس کی جو تھا کہ جی جو انکروچمنٹ ہے، جو جگہ خالی کرانی ہے، چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہوتا ہے، پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی ری سیٹلمنٹ ہوتی ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ انکروچمنٹ خالی نہیں ہو سکی۔ لازمی بات ہے، ریلوے کے پاس تو اتنی وہ نہیں ہے اپنا نظام، وہ جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کی سیٹلمنٹ بھی ہونی ہے، لوگوں کو اٹھا کے روڈ پہ نہیں پھینک سکتے، اس کی ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ناکام رہے، اس میں سلو رہے ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ اگلے سال تک جو پورا کے سی آر بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن کراچی کے کروڑوں لوگوں کو ایک بہت بڑا ریلیف دیا ہے عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے، ہماری گورنمنٹ نے، اور جو ایک میں سمجھتا ہوں کراچی کے شہری اس پہ شکر گزار بھی ہیں، اور انشاءاللہ مزید ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. اچھا کوہلی صاحب، بات تو ہمیں یقیناً پی ڈی ایم کے ہونے والے جلسے پہ بھی کرنی ہے، کرنٹ پالیٹکس پہ بھی کرنی ہے، جی بی کے الیکشن پہ بھی کرنی ہے، لیکن مختصراً سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جیسے کے سی آر سے میں نے شروع کیا تھا، حلیم بہادر شیخ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے نا کہ جو سندھ میں آپ کا بیگیج ہے اس کو آپ اٹھائے لے کر گلگت بلتستان میں تو گئے ہیں، لیکن جب سندھ کی حالات دیکھتے ہیں اور پھر آپ گلگت بلتستان میں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ بہت بڑا ووٹ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، عوام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس سے لوگوں کو ایک بڑا تضاد نظر آتا ہے جس کو پلے بھی کیا پی ٹی آئی نے. تو کس طرح سے اس کو مینج کس طرح سے کریں گے، بیلنس کس طرح سے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ کی رائے ہے اور پی ٹی آئی کی رائے کہ ہم بیگیج لے کے پھر رہے ہیں اور سندھ میں ہم ڈیلیور نہیں میری کر رائے سکتے. نہیں تھی، میرا سوال تھا. اور یہ تو سوال آپ کا ہے یا رائے جو بھی ہے، تو اور پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کی جو یہ رائے ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں، تو ان کی بھی تو 2 سال دیکھیں حکومت رہی، ہمارا کوئی بیگیج نہیں، ہم کوئی بیگیج لے کے نہیں جا رہے ہیں. انہوں نے 2-2.5 سال حکومت کی ہے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے الف سے لے کے یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک، سب پہ انہوں نے یو ٹرن مارا ہے. کدھر گئے وہ 1 کروڑ نوکریاں، کدھر گئے 50 لاکھ گھر، کدھر گئے جو ہے وہ سہولتیں دینا، کہاں پہ گئی وہ جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کم کرنا، بجلی کے ریٹ کم کرنا، گیس کے ریٹ کم کرنا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنا، گیس کی لوڈ شیڈنگ کم کرنا، دوائیاں سستے داموں لوگوں کو دینا. بہت بہت لمبی چارج شیٹ ہے. ابھی ہم حلیم بھائی ایک بات کر رہے تھے کہ جی وہ روٹ کلیئر نہیں ہو رہا. بالکل روٹ کلیئر کرنے میں دیر لگی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ جنہوں نے انکروچمنٹ کیا ہے، غلط کی ہے، ہم ان کو بے گھر نہ کریں. ہم پی ٹی آئی کی طرح ان لوگوں کو بے گھر کر کے سڑکوں پہ نہ پھینکیں، ہم ان کو جو ہے ایک عزتدارانہ رہائش دیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، جہاں پر بھی انہوں نے جو انکروچمنٹ کے ساتھ کیا، لوگوں کو بے گھر کیا، لوگوں کو بے روزگار کیا، ہم وہ چیز نہیں کریں گے. ہم پہلے ان کو چھت دیں گے، اس کے بعد ہم وہاں سے ان کو ہٹائیں گے. تو یہ چیزیں، یہ تو ان کا کام ہے کہنا کہ جی یہ ان کا ہے بیگیج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کون سی میجورٹی ملی؟ ان کو بھی تو میجورٹی نہیں ملی نا. پیپلز پارٹی اب بھی گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے. ان کو تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی. ابھی وہ جو ہے وہ چمک سے کہیں یا جس طریقے سے کہیں، جس طریقے سے اپنے آزاد ممبر کو ساتھ شامل کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کیا وہ سب کے سامنے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن ابھی بتائیں نا کہ چمک کی سیاست نہیں شروع ہو رہی، کیا برائب دے کر لوگوں کو شامل نہیں کر رہے اپنے ساتھ؟ ٹھیک ہے کوہلی صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کی بات کر لی ہے الیکشن کی، تو میں اسی کو لے کے آگے بڑھتی ہوں. پی ڈی ایم پہ بعد میں آ جاتے ہیں. مجھے وہ پیمانہ بتا دیں، وہ کیا پیمانہ ہوگا کہ ہارنے والی جماعت، جیتنے والی تو کہتی ہے، ہارنے والی جماعت یہ مان لے گی کہ ہاں الیکشن فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے؟ نہ، یہ ایک بہت بڑا اور سنجیدہ مسئلہ ہے. جب بھی ہمارے یہاں الیکشن ہوئے، ہارنے والی پارٹیاں لگ بھگ انہوں نے اس کو کوسچن مارک اس پہ لگائے ہیں. اور جو الیکٹورل پروسیس ہے، چاہے وہ ماضی میں پی ٹی آئی تھی یا نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی، تمام پارٹیوں نے یہ کام کیا. حل کیا ہے اس کا؟ حل اس کا میرے خیال میں فار دا فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے جو یہ انیشیٹو لیا اور الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہے، پارلیمنٹ نے ہی اس کا حل ڈھونڈنا ہے. اور کوئی ایسا میکانزم جس پہ تمام گروہ، تمام پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں اس وقت نمائندگی کر رہی ہیں، وہ اگر میجورٹی ان کی ایگری کر جاتی ہیں تب اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب بار بار ہم اس کا اپنا تماشا بناتے ہیں، دنیا میں بناتے ہیں، ملک کے اندر بناتے ہیں، اور پورے کے پورے 5 سال کا جو پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس میں اپوزیشن جو کہ کنسٹرکٹیو ویجیلانٹے کے طور پہ رہ سکتی ہے، جو کہ کنسٹرکٹیو مانیٹرنگ کر سکتی ہے حکومت کی، اور اس پہ ایک واچ ڈاگ کا کام جو کہ ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ میں ہونا چاہیے، وہ اس سے رہ جاتا ہے. اور صرف دھاندلی کے ارد گرد جو بیانیہ ہوتا ہے اس پہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ٹیکس پیئر کے ریسورس کا ضیاع ہوتا ہے. ہمیں اب 70 سال بعد میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم اس کو ریزالو کرنے کے لیے سب کو آگے بڑھنا ہوگا. اور فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے. آف کورس پارلیمنٹ، کوئی اور فورم نہیں ہے آپ کے پاس. اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. دیکھیں پارلیمنٹ میں جس کی ظاہر نمائندگی ہے، اس میں اپوزیشن ہے، اس میں حکومتی بینچز ہیں، دونوں کو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. جو پروپوزل سامنے آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا وہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اس کے پلیٹ فارم سے کوئی اپنی تجاویز لے کر آتی ہیں یا انڈیویجولی اپنی سیاسی جماعتوں کی جانب سے لے کر آتی ہیں. لیکن اس کے بغیر اگر وہ یہ الیکٹورل ریفارمز پہ بات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں
یہ جتنا بھی اسٹرگل ہے سو کال فار سویلین سپریمیسی اور ڈیموکریسی کا، اس پہ خود بذات خود کوشچن مارک ہے۔ ایگزیکٹلی، میں تو بلکہ ایک قدم آگے بڑھتی ہوں کہ اگر آپ اس حکومت کی جانے کی بھی باتیں کر رہے ہیں تو پھر الیکٹورل ریفارمز کے بغیر تو پھر وہ بھی ممکن نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے کہ دان بھی ہوگی۔ اس حکومت کے جانے کا ایک طریقہ ہے، ان کا حق ہے، اور وہ ہے آئین نے وہ طریقہ کار ان کو بتایا ہوا ہے، اور وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ صحیح ہے۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نمبر ان کے پاس ہیں، کل آئین یہ اختیار عمران خان صاحب سے واپس لے لیتا ہے کہ وہ حق حکمرانی کھو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر جماعت کا بھی۔ حلیم عادل شیخ صاحب، ایک ہم میں غیر سنجیدگی اگر ہم کہیں کہ اپوزیشن کے رویوں میں نظر آتی ہے تو میرا خیال ہے حکومت بھی اس سے کہیں کہیں مبرہ نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا فورم جہاں پہ آپ بیٹھے، آپ ان کو باقاعدہ طور پر انگیج کریں، ڈائلاگس میں انگیج کریں، ان سے مذاکرات کریں، ان کو دعوت دیں۔ حکومت کا تو یہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے یہ رویہ، یہ مسنگ کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ سب سے پہلے تو میں فیصل بھائی نے جیسے بات کی، میں تھوڑا سا بات کر دوں کہ گلگت بلتستان میں آج کوئی 27واں 28واں روز ہے، بلاول صاحب وہاں موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو انہوں نے نیریٹو لے کر چلے تھے کہ ہم سندھ بنا دیں گے، اس کو ہم ہسپتال بنا دیں گے، ایسے ہم لاڑکانہ جیسے بنا، اس خوف کے اندر ان کو ووٹ نہیں ملا۔ اور پھر جو باتیں ہوئی ہیں، یہ جو جمہوری پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بیوی کی پارٹی تھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایسی کیسی ویڈیوز آئی ہیں کہ ہم سے 12 سیٹوں کی کمٹمنٹ ہو گئی تھی۔ ارے بھائی، کس کی کمٹمنٹ ہو گئی تھی؟ کیسی کمٹمنٹ ہو گئی تھی؟ یہ لوگ مطلب کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یا ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری وہ ایک میٹنگ کے اندر ان کے وہاں کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ GHQ میں میٹنگ ہو گئی اور وہ 12 سیٹیں مل گئی ہیں؟ سب جھوٹ ثابت ہو گیا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ PDM کا جو نیریٹو تھا، اور اس کے بعد وہی ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ نے بھی وہاں کے کہہ دیا منشرہ میں کہ جی آ جائیں، ان کو ہٹا دیں، ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنتے تھے، طے ہو گیا آج کہ پیپلز پارٹی بھی اسی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی تھی اس کے گملے میں پیدا ہوئی، اور PMLN بھی اسی کی پیداوار ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے 22 سال پہلے محنت کی، عوام نے کیا، رگڑا کھایا، لوگوں کو جگایا، اور اس کے بعد اقتدار میں آیا۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہم ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتے، یا فرمایا آپ نے، ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں۔ ہم ہر ایشو پہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں تو سب سے پہلا کنڈیشن 1، کنڈیشن 2، کنڈیشن 3 کیا ہوتی ہے کہ برائے کرم NRO دے دیں، ہمارے کیسز ختم کر دیں، کرپشن کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ کا احتساب کا نعرہ ہے اس کو ختم کر دیں، اور جو ہو گیا مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ چودھری شہزاد صاحب کو فارمولے کو عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ تو آگے جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں کرپشن کو بھول جائیے، قوم کا پیسہ ہے، اس کا واپس آنا ضروری ہے، اس کو تو معاف نہیں کر سکتے ہم، باقی ہیں ڈائیلاگ کریں، ریفارمز لے کر آئیں، ملک کو آگے چلیں، الیکشن کے اوپر بات کریں۔ سینٹ الیکشن میں ہم جا رہے ہیں کہ جو شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، اب دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑے چیمپئن ہیں یہ لوگ، اب جاتے ہیں لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں، دیکھتے ہیں چیمپئنز کیا کرتے ہیں اس کے اندر۔ ہم الیکٹورل ریفارمز الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو بھی ہارے، ہم ہارے ہیں، یہ ہارے ہیں، کوئی ہارے وہ شور نہ مچائے، رونا پیٹنا نہ مچائے۔ رونا دھونا بلیٹن جو ان کا چل رہا ہے 2018 سے، گلگت میں تو ختم ہو جانا چاہیے۔ گلگت میں چلیے الیکشن ڈے میں جو بھی ہوا، جیسا آپ نے کہا کہ نہ رینجرز آئی، نہ فوج آئی، پولیس آئی، اور بڑے فافین نے بھی کہہ دیا، اور آپ میڈیا نے بھی دیکھا کسی قسم کا گلگت کا الیکشن ایک ریفرینڈم ہو گیا پاکستان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سیکنڈ، اب کنڈی صاحب ایک تو آپ مجھے وہ پیمانہ بتا دیجئے جس میں شکست کھانے والی جماعت یہ کہے کہ ہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ وداؤٹ الیکٹورل ریفارمز کیسے ممکن بنائیں گے کہ الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ آپ کی تمام جماعتوں کی مرضی کے مطابق ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں علیم عادل شیخ کی بات مان لیتا ہوں کہ ریفرینڈم ہوا تھا۔ ریفرینڈم تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ ریفرینڈم جیت گئی ہے۔ جہاں تک انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ ہم GP کو سندھ بنا دیں گے، وہاں پر فری علاج ہوگا، میں آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سندھ میں لوگوں کے فری علاج ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، دل کے امراض کے فری علاج ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے KPK اور پنجاب میں ایک اسپتال بتا دیں، صرف ایک، جہاں پر غریب لوگوں کا فری علاج ہوتا ہو، آج ایک بتا دیں۔ صرف یہ بیان نہ دیا کریں کہ یہ بیان ہے، آج ایک اسپتال کا نام بتا دیں کہ یہ سرکاری اسپتال اور اس میں فری علاج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا پیمانہ،
جس ملک میں آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، میرے بھائی کاکڑ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، جس ملک میں ایک ملک میں RTS کا سسٹم بٹھا دیا جاتا ہے الیکشن کے دن، جو کہ میجورٹی لوگ 99% لوگ یہ کہتے ہیں کہ RTS سسٹم کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن بٹھا دیا گیا تھا، سوئچ آف کر دیا گیا تھا، تو اس میں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں تو آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے، پہلے سے سارا پولنگ اسٹیشن ہی بک دیا ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں دیکھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے الیکشن اس کے اوپر کہ جی یہ سینٹ کا الیکشن ہے. دیکھیں پہلے ہم اس کو پڑھیں گے کہ آپ اس میں کتنا سنجیدہ ہیں، اس میں آپ نے کیا چیز ڈالی ہے. ہمیں بالکل یقین ہے کہ آپ اس وقت بہت زیادہ خائف ہے، کیونکہ آپ کے MPs آپ کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں سینٹرز کو، تو اس لیے جو ہے وہ آپ لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے. اگر وہ بہتر ہوگا تو بالکل ہم پاکستان کی جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیسے ہوگی، دیکھیں ہم نے کوشش کی جب ہماری حکومت تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک ایسا جو ہے الیکشن کمیشن لے کے جو کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو اور اچھا الیکشن کرا سکے. لیکن بدقسمتی سے ہم جس کو بلائے ان کے اوپر پریشر آیا، جو فورس استعمال ہوئی وہ جو ہے وہ الیکشن شو اپ نہیں کرا سکے. ٹھیک ہے، آج آپ مجھے بتا دیں کہ جب الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اتنا پیسہ خرچ کریں گے، میرے یہ 2 کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا دیں کہ یا ان پیسوں میں الیکشن ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا؟ ہم جھوٹی رسیدیں جمع کراتے ہیں. ان پیسوں میں تو صرف آپ پینافلیکس نہیں بنا سکتے ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک وہ رکھا تھا. پھر آپ مجھے بتائیں جو آخری دن گاڑیوں کا خرچہ ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. اچھا پھر جو الیکشن کمیشن کی اپنا SOP ہے جس میں لکھا کہ اسپیکر، پرائم منسٹر، ڈپٹی اسپیکر، منسٹر وزٹس نہیں کر سکتے ہیں، اعلانات نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی فالو نہیں ہوتا. وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اعلانات بھی ہو رہے ہیں، ووٹ بھی خرید رہے ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو پھر کیسے اپوزیشن نہیں کہے گی کہ ایسی چیزوں میں جو ہے دھاندلی ہو رہی ہے، یہ چیزیں تھی. تو یہ چیز. دوسری بات علیم عادل شیخ صاحب سے میں یہ بتا دوں کہ ہم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آئیں گے. ہمیں کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ 12 سیٹیں آئیں گی. یہ آپ کو جس طریقے سے مس کالوں پہ ووٹ دیے گئے ہیں، آپ کو جس مس کالوں پہ آپ کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ آپ کو الائز بنائے گئے ہیں، جس طریقے سے اب اللہ کا کرنا یہ دیکھیں کہ PTI بھی 9-0 کی سیٹ جو ہے MPM سے جیتی ہے. تو یہ تو تاریخ بتائیے کیسے جیتی ہے. تو جب تاریخ جب لکھی جائے گی تو پتہ چلے گا. آپ کی جو ریزرویشنز ہیں نا، آپ کی جو ریزرویشنز ہیں وہ بالکل درست ہیں، مگر معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ یہ ریزرویشنز آپ کی دور اس وقت ہوں گی جب الیکٹورل ریفارمز ہوں گی. الیکٹورل ریفارمز اپوزیشن اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر، جس طرح سے کاکڑ صاحب فرما رہے تھے، اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہوں گی. نہ تو وہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو آ کے الیکٹورل ریفارم کر سکتی ہے. تو خدا کے لیے مطلب پیپلز پارٹی جیسی جماعت وہ تو کم از کم اتنی سنجیدگی اور اتنا میچیورٹی دکھائے کہ کوئی کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ڈائلاگز کرنے کی بات کرے. ایک منٹ جی، میں اس میں صرف ایک لگا دوں گا. آپ بتائیں کہ الیکٹورل ریفارمز کی ایک کمیٹی بنی ہے، اس کی کتنی میٹنگز ہوئی پارلیمنٹ میں؟ یہ کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، سنجیدہ سیاستدان ہیں. ان سے پوچھیں جب ہم نے الیکشن اس کے لیے کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے لیے انہوں نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اس کی ایک میٹنگ کے بعد کتنی میٹنگ ہم نے کہا نا دھاندلی ہوئی. یہ بھی کہتے تھے کہ 4 حلقے، ہم نے بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے. جب وہ کمیٹی بنی ہے پارلیمانی کمیٹی، اس میں بتائیں کہ اس ایک میٹنگ کے بعد کتنی میٹنگز ہوئی ہیں. ہم کہہ گئے کہ تھک گئے، کوئی میٹنگ کال نہیں کی، پر اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں آج تک نہیں. ملک کی مفاد کے لیے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ ہوتی ہے. اس ملک میں اگر کوئی شخص نہیں ہوتا میٹنگ کے اندر، وہ ایک واحد شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. چاہے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہو، چاہے کشمیر کے حوالے سے ہو، چاہے انڈیا کے حوالے سے ہو، صرف وہ شخص نہیں ہوتا، باقی ساری سیاسی جماعتیں موجود ہوتی ہیں. نہیں تو اب تو وہ بھی موجود نہیں تھی. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے نیشنل سیکورٹی ایک میٹنگ کال کی تھی نا ابھی پارلیمانی لیڈرز نے، اسپیکر نے، تو تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. نیشنل سیکورٹی کے معاملات سے بھی بائیک آؤٹ کر دیا. ایسے ہی ہے نا. تو پھر اچھا دوسری چیز ایک اور، گلگت بلتستان کے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں جو چیزیں ایک تو میں نے بتائی کہ انہوں نے فوج نہیں بلائی، انہوں نے 4 صوبوں سے الیکشن کمشنرز کو وہاں پہ بلایا کہ وہ اس کو آبزرو کریں. ہم نے خود ان سے بات کی. آج بلاول بھٹو زرداری نے پھر یہ بات کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ راجہ شہباز صاحب ہے، وہ بتائیں کہ جو وہ الیکشن سے پہلے جب وہ اسلام آباد گئے تھے تو انہوں نے کس کس سے ملاقاتیں کی تھی اور کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز تھی، وہ اس کے جواب دیں. میں ایک وہ کلپ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں پھر آپ کے پاس آؤں گی. راجہ شہباز صاحب سے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا گلگت میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، تو یہ سوال میں نے ان سے ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد کیوں گئے تھے اور آپ نے وہاں کن کن سے ملاقاتیں کی. کیا جواب انہوں نے دیا تھا، یہ ذرا چھوٹا سا کلپ دیکھیے گا.
2 नवंबर को मैं यहाँ से इस्लामाबाद गया, मेरी फ्लाइट थी 2 नवंबर को। चूंकि इलेक्टोरल इलेक्शन का सबसे अहम काम जो है वो बैलेट पेपर की छपाई है। तो मैं एक प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में गया था, वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हो गई। चूंकि मैंने अप्रूवल देना था हर 24 हल्कों के 23 हल्कों के जो बैलेट पेपर्स है उन हर फाइल पर मेरा दस्तखत अप्रूवल था। तो मैं वहाँ उनको अप्रूवल दिया जो ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पर, और मेरी तस्वीरें आई और अखबार भी था। एक बात, दूसरे दिन 3 नवंबर को मेरे चीफ सेक्रेटरी जनाब खुर्रम आगा साहब का चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी हमारा वहाँ पर विजिटिंग थी इलेक्शन के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में, वो भी ऑन रिकॉर्ड है सेनेट में। वहाँ जाकर मैंने इस्लामाबाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई मैं इस्लामाबाद में किसी से मिलने नहीं आया हूँ, मैंने सरकारी अपना काम करना था, और फिर उसके बाद मैं गिलगित आया हूँ बस। ये बातें इतना क्लियर उन्होंने जवाब दे दिया, उसके बाद क्या रह जाता है चैलेंज करने को? एक बात ये, दूसरी बात ये कि जब पीएमएलएन की पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, कहते हैं 15-16 सीट हमने लेनी, फिर उसके बाद जब पीएमएलएन आ गई, वफाक में जो हुकूमत आती है वहां पर वो आ गई। इस दफा पीटीआई वफाक में, लेकिन उसको 7 से 8 सीट मिली है, 9 में से 1 उनकी ऑलमोस्ट, फिलहाल तो 8 ही है जिसको कहा जा रहा है। इसके बाद क्या रह जाता है, मुझे कुछ समझाने की कोशिश करें। देखिए, सो फार जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, फाफन है और इदारे हैं, मीडिया है, मोर और लेस 90% लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ही फ्री एंड फेयर जो पॉसिबल हो सकता है इलेक्शंस वो गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं। मेरे ख्याल में उसको खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए। खुद एक तरफ ये कहते हैं कि जी तमाम सपोर्ट के बावजूद पीटीआई को उतनी सीटें नहीं मिली हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सके। तो इससे मजीद ये जाहिर होता है कि कोई रियासती मशीनरी इन्वॉल्व नहीं थी पीटीआई को सपोर्ट करने में। जो रूटीन की चीज़ें हैं जिस तरह हो रही थी, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, अदर देन दैट कोई ऐसी एडिशनल फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा जो एक्स्ट्रा सपोर्ट पीटीआई को मिली हो और वो एक विक्टोरियस पार्टी के तौर पे इमर्ज होकर सामने आई है। डिवाइडेड मैंडेट था, बहुत सारे हलकों में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे ज़्यादा वोट पीपीपी के हक में पड़े हैं, जिसकी वजह से रेशियो वाइज उनको परसेंटेज ज़्यादा मिली है, लेकिन उनके सीटें कम आई हैं, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। साथ में मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती से जो पिछले दौरे हुकूमत में जिनके पास हुकूमत थी, उनके अपने वजीर आला हार गए। देखें, आप उनके मुकाबले में किसी न किसी को अगर ज़्यादा वोट पुश करके डलवाए भी होंगे तो उनके जो अपने वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो कहाँ चले गए, वो क्यों कम हो गए? लेकिन पिछले इलेक्शन में लेट से उन्होंने 10,000 वोट लिए हैं, तो इस इलेक्शन में वो 7,000 वोट क्यों कहाँ चले गए, और 3,000 वोट मैं मिसाल दे रहा हूँ क्यों उनको पड़े हैं। ये सोल सर्चिंग, सोल एग्जामिनेशन तमाम पार्टियों को करनी होगी और सियासत को उस मेचोरिटी की तरफ लेकर जाना होगा जहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैक्टर्स को पसे पुश्त रखे, जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो अपनी डिलीवरी है, जो अपने परसेप्शंस है अवाम के अंदर, उनको अगर हम उस पर फोकस रखें, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल में सियासी जमातें ज़्यादा मेचोरिटी का मुजाहरा भी कर सकेंगी और परफॉर्म भी कर सकेंगी। अगर हम खुद को धोखा देने की आदत से नहीं हटेंगे, हमेशा बात को उस जानिब, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में कभी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं रहा सियासत में या सियासी प्रोसेस में, लेकिन उसको होली सोली उसके दर पे लाके खड़ा कर देना मसले को हल नहीं कर रहा, बल्कि इट इज इन इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आप खुद ही एक मसला क्रिएट कर रहे हैं। जो सियासी मसाइल हैं उनका हल सियासी जमातों की शक्ल में है। पॉलिटिकल प्रोसेस को पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह वेस्ट की जमहूरियतें हैं उसी तरीके से इन सियासी जमातों ने अपने अंदर जमहूरियत लानी होगी, अपना कैडर पैदा करना होगा, लोकल सतह पे, म्यूनसिपल सतह पे पार्टियों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तभी जो है जाकर कहीं आपकी डिलीवरी जो है ना वो जमहूरियत में सियासी जमातें कर सकेंगी, वरना यही होता रहेगा, तमाशा एक दूसरे पे इल्जाम तराशी होती रहेगी। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे अलीम आदिल शेख साहब कि अगर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था या अगर पीएमएलएन के लिए नहीं था तो यहाँ पर पीटीआई के लिए भी नहीं था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जब मेरी भी वहाँ पर ग्राउंड पे थी, लोगों से बात थी, वहाँ पर ये सवाल उठाया जाता था कि 2.5 साल हो गए वफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो इससे पहले
آپ لوگ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پر کیوں نہیں گئی؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو 8 سیٹ اس وقت ملی ہیں، پہلے 9 پہ تھی، 1 پہ جھگڑا چل رہا تھا، یہ آزاد امیدوار آپ سے آ کے ملیں گے، تو یہ کوئی بہت اچھا رسپانس تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے اگر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ خود یہ بات کہتی ہے کہ ہمارے تو 15 16 سیٹس آتی تھی، آپ کو کیا ملا وہاں سے، باوجود اس کے کہ آپ وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں، اگر کوئی دھاندلی ہوتی کسی بھی قسم کی تو پھر تو 15 16 سیٹس کی ہماری ہوتی جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھیں گورنمنٹ پارٹیز کی۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے، ایک تو ہے کہ آج ہمارے ممبران 13 ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایم ڈبلیو ایم کو بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا، اور 2-3 آزاد امیدوار وہ تھے جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، جو کہ پیچھے سے ہمارے سپورٹ میں تھے۔ تو آج ہمارے آزاد امیدواروں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور دیکھیے فرق کیا ہے کہ یہ 30 40 سال کی پارٹیز تھی، وہاں ہم پہلی دفعہ گلگت الیکشن میں گئے ہیں۔ یہ وہ پارٹیز ہیں 2 3 4 دفعہ الیکشن لڑ چکے تھے یہ لوگ، ہماری پہلی دفعہ انٹری ہوئی ہے، ہم جی بی کے الیکشن میں گئے ہیں، اور الحمدللہ ایک بھرپور کامیابی کے ساتھ ہم اپنی گورنمنٹ بنا رہے ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ، ان کو تو دیکھیے نا، ان کے دونوں کے وزرائے اعلیٰ ہار گئے۔ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ صاحب 2 دفعہ ہارے، اور پی ایم ایل این کے وزیر اعلیٰ صاحب اس دفعہ ہار گئے۔ جو پارٹیز اپنے وزرائے اعلیٰ کو نہ جتوا سکیں، جنہوں نے پرفارم نہ کیا ہو، تو ادھر 2 چیزیں سے، ایک تو ان کا بیانیہ جو لوگ لے کر چلے، پی ڈی ایم کا بیانیہ، وہ اٹھا کے لوگوں نے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا کہ اینٹی پاکستان بیانیہ، اینٹی فوج بیانیہ، پاکستان کو کمزور کرنے کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ دوسری جانب بات کی فیصل کنڈی صاحب نے، بھائی نے ہمارے، کہ جی وہاں تو بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ تو میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے، لیکن ہمارا کوئی بھی ممبر نہیں جیتا۔ ہم آج حیدرآباد کے کلیمنٹ نہیں بنتے، لازم بات ہے کہ کلیمنٹ وہی کرے گا جو ایم این اے ہوگا، جو ایم پی ہوگا۔ حیدرآباد ضلع ہے بہت بڑا، سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے ہیں، لیکن ہمارے ممبر نہیں بنا۔ یہ ریئلٹی ہے، اور پیپل پارٹی کے جو کلیمز تھے اس کے تحت طے ہوا کہ ان کی پرفارمنس کو بھی لوگوں نے ہٹ کیا ہے کہ جی ان دونوں پارٹیز نے پرفارم نہیں کیا، ان کے وزرائے اعلیٰ نے اپنے دور کے اندر کرپشن کی، گلگت کے اندر پیپلز پارٹی کے مہدی شاہ صاحب نے آ کے نوکریاں ہو جائیں، تمام چیزیں وہ انٹروڈیوس کرایا، اور وہ جو سندھ میں ہو رہا تھا اس کو گلگت لے کر چلے گئے۔ اور گلگت میں آپ کو پتا ہے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ریشو ہائی ہے، لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، اور پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ بچے پڑھتے ہیں، واپس جب جاتے ہیں تو سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان الیکشن ان لوگوں کا الیکشن تھا جن کو پورے پاکستان پہ نظر ہے، پوری دنیا کی نظر ہے، پاکستان کی پالیسیز پہ نظر ہے، اور اس کا یہ اعتماد ہے عمران خان صاحب پہ، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر۔ ایک سمجھے کہ ایک سیمپل ہے بہت بڑا، جب بھی کوئی سروے ہوتا ہے سیمپل لیا جاتا ہے، 7.5 لاکھ لوگوں کا سیمپل لیا گیا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کا جو تھا گیلپ کا سروے، وہ بھی اس چیز کے ثبوت تھے، میں سمجھتا ہوں۔ چلے میرا خیال ہے کنڈی صاحب، ایک تو کہ میں آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی، بلکہ آپ کا جو موقف اس پہ اسٹانس جو ابھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بڑی وضاحت پیش کر دی تھی کہ وہ جب اسلام آباد آئے تھے تو ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز رہی تھی، وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نہیں سمجھتے کہ اب ناؤ دا ٹائم کم ٹو موو آن، مطلب گلگت بلتستان کے الیکشن ہو گئے، آپ کو ووٹ بھی سب سے زیادہ ہو گئے، آپ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے جو ہوتے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کیا کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے، یا اٹکے رہنا ہے اسی ایشو پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی بات سنی، تو ہم کیا اس کو مان لیں کہ میری 2 میٹنگ ہوئی ہیں، اس کے اور جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ کیا بتائیں گے کہ میری کس کس سے میٹنگ ہوئی ہے؟ تو مطلب ہے کہ یہ تو 2 میٹنگ انہوں نے بتا دی کہ میں تو یہ پرنٹنگ پریس سے بھی ملا اور سینڈ کے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی گیا، یہ تو ہو کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کا سب سے سامنے بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر وہ کلپ بھی چلائیں جب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وفاقی وزیر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، آگے آپ کے یہاں پر جو ہے آپ کو گلگت میں کچھ نہیں ملنا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم گئے، اس کے بعد وزراء گئے، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر جو ہے ہو گئے۔ میں علی مادل شیخ صاحب کی اس بات سے اگری تھی، میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ریفرینڈم ہوا ہے، ریفرینڈم مینس کہ پورے جی بی میں ریفرینڈم ہوا ہے، تو پھر اس پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اب جب آپ نے الیکشن یہ دیکھیں، اگر آپ نے ریگ کیا، وہ کیا جی بس ٹھیک ہے جی الیکشن میں ریگنگ ہو گئی ہے، حکومت جیت گئی ہے، بس آپ آگے جائیں اگلے الیکشن کی بات کریں۔ دیکھیں، الیکشن ریفارمس کی پہلے میں بات کی ہے کہ ہمیں کوئی بھی جس ملک میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا جاتا ہے وہاں پر الیکٹرانک مشین آپ کیسے چلائیں گے؟ یہی لوگ چلائیں گے نا جنہوں نے آر ٹی ایس سسٹم چلانا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آبزرور بھیجے
इलेक्शन कमिश्नर के लोगों जिन्होंने माजी का इलेक्शन रिग किया, उनको वहां पर भेजा गया गिलगित बिल्तिस्तान में कि जाके आप देखें कि कैसे इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं, कि या कैसे हो रहे हैं या कैसे हमें जो है वहां पर जीता गया। तो ये चीजें जो ये बड़ी, अगर आप पीछे वाली चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो आप कैसे बढ़ेंगे? और फिर आप बैठेंगे किसके साथ? उस हुकूमत के साथ जो गैर संजीदा है। कभी उन्होंने किसी चीज में संजीदगी का इजहार किया और आप कहते हैं कि नहीं आप आए हमारे साथ बैठे। अब देखें पीडीएम ने पहली बात कर दी है कि हम इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। पीडीएम की तरफ से प्लेटफॉर्म से एक स्टेटमेंट आई है, जो पीडीएम डिसाइड करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर जो है वो मतलब दरामद करेगी। अच्छा कॉल कट की। कुली साहब, दो चीजें मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं अब आपकी तरह पीडीएम की अगली आज भी आप लोगों का पीडीएम का इजलास हो रहा था पेशावर में। मैं सिर्फ दो चीजें आपसे कंफर्म आपसे करना चाह रही हूँ, वो इस हवाले से कि क्या अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? मतलब गिलगित बल्तिस्तान को खत्म करके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है? प्लस जो सर्वे, जो गैलप का सर्वे, उसके अलावा पल्स कंसल्टेंट का सर्वे, वो इलेक्शन से पहले आए थे। इलेक्शन के बाद फाफिंग की रिपोर्ट भी आ गई। इससे ज्यादा अब आपको मतलब किस चीज से सेटिस्फेक्शन होगी और मूव ऑन कैसे होगा, मुझे वो तो बता दें। नेक्स्ट क्या करें? मूव ऑन ये होगा कि पीडीएम का जलसा हो रहा है, 22 तारीख को भी है, 30 तारीख को भी और लाहौर में भी है। मूव ऑन ये है कि हम इस हुकूमत को जो है वो खत्म करने के लिए निकलें और इंशाल्लाह हम खत्म करके रहेंगे। आप मुझे आज हुकूमत दे दें, फिर इन सर्वे वालों को बोलें कि आप दोबारा सर्वे कर लें, फिर देखते हैं वो सर्वे कैसे आती है। तो आप कैसे कौन सी सर्वे की बात करती हैं? मतलब है कि सर्वे आ गए इस चीज के, आप किसी और को, आप काकड़ साहब हुकूमत दे दें और फिर उनको बोलें जी काकड़ साहब के खिलाफ सर्वे दे दें। बहरहाल ये तो कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सर्विस भी आ गए, ये भी आ गए, तो चले हम वहां से मूव ऑन नहीं होता, हम मूव ऑन में जाते हैं। पीडीएम के जलसे एक दफा फिर शुरू हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है और एमसीओसी की भी जो अपनी जो रिकमेंडेशंस भी हैं और सब कुछ है कि जी कोरोना की कोविड-19 की सब सूरत हाल ऐसी नहीं है कि ये चीजें हो, और अगर ये चीजें होती हैं तो वहां की इंतजामिया जिम्मेदार होगी, हम इजाजत नहीं देंगे। हम बंद गली में जा रहे हैं, टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं, फिर क्या होगा? नहीं देखिए, टकराव की सियासत तो नहीं है। कोविड-19 की सिचुएशन बड़ी ग्रेव है, बड़ी संजीदा है और रियल है। चाहे लोगों की जिंदगियां सबसे अहम है, जो इंसानी जिंदगी है, राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है, और अगर कोई भी इसको वायलेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो हुकूमती जमात करने की कोशिश करती है या अपोजिशन करती है, रियासत की अदालतों की ये आईनी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें इंटरवीन करे और उसको रोके। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि जी कोरोना की आड़ में जो है ना हम जलसे करेंगे। अगर मैं रियासत का जिम्मेदार हूं और मैं हुकूमत का जिम्मेदार हूं, 16 एमपीओ के तहत या किसी ऑर्डिनेंस के तहत हर सूरत में जो लोगों का इज्तिमा है वो मैं किसी सूरत ना होने दूं, किसी सूरत ना होने दूं। बाकी हम उस जगह पर आ गए कि अदालत को इंटरवीन करना पड़ेगा? नहीं, हुकूमत मौजूद है, हुकूमत को ये फैसला करना है। मेरे ख्याल में इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इस तरह के जलसों को अलाउ कर रही है। हुकूमत को इस मामले में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करके एक फैसला करके उस पर अमल दरामद कराना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, जीरो टॉलरेंस। दूसरी अर्ज मैं ये कर दूं कि क्या इसका मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्ब करना है? नहीं, कतई नहीं। देखिए, इज्तिमा पे कर्ब कर रहा है। आप प्रोटेस्ट करने के, आप एजिटेशन करने के नित नए तरीके निकालें, जरूर करें, उसकी अलाउंस होनी चाहिए, उसको भी गारंटी, जिस तरह इसको गारंटी करना चाहिए कि लोगों की राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, वैसे ही लोगों का राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू एक्सप्रेशन जो है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे इख्तिलाफ मेथोडोलॉजी से है, यहाँ पे इख्तिलाफ तरीक़ेकार से है, यहाँ पे इख्तिलाफ रवायती जलसे जुलूसों से है। और अगर इसमें जिद का रवैया होगा, न मानो की रट होगी, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत की एक रियासती जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत फुल स्टॉप पे ले, चाहे बड़ी लीडरशिप को नजरबंद करना पड़े या मकामी लीडरशिप को नजरबंद करना पड़े। किसी सूरत कोविड-19 के रहमो करम पे जो है ना लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता। हलीम आदिल शेख साहब, आपका क्या इस पे क्या करने जा रहे हैं? कल तो हमने बांसेरा का जलसा देख लिया, बावजूद इसके कि इजाजत नहीं मिली। अब पीडीएम का जलसा केपीके में होने जा रहा है, पेशावर में होने जा रहा है, वहां पर भी आपकी ही हुकूमत है। किस तरह से निपटेंगे? क्या पाबंदियां लगाएंगे? डायलॉग्स करेंगे, बातचीत करेंगे, कन्विंस करेंगे, या फिर मशीनरी यूज होगी, रियासती मशीनरी यूज होगी? क्या होगा? रियासत हरकत में आएगी? डायलॉग करेंगे,
ڈائلاگ کریں گے, بات چیت کریں گے, کنونس کریں گے, اور اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تو لازمی بات ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے مجھے کہ ان لوگوں کو, پی ڈی ایم کو جب انہوں نے چیک بھی کر لیا کہ ان کا نہ منجن بکا نہ ان کا چورن بکا, گلگت میں اندازہ ہو گیا اس وقت انسانوں کی جانوں سے کیوں کھیل رہے ہیں. اور میں چھوٹی سی بات کروں کہ ابھی ایک منگنی ہو رہی ہے, ہم اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مبارک کرے, اس فیملی میں ایک نئی خوشی آ رہی ہے. لیکن اس کے لیے کہا ہے کہ جی کووڈ ٹیسٹ کرائیں سب لوگ اور اس کے بعد آئیں, چونکہ بڑے لوگوں کی تقریب ہے. دوسری جانب جلسوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, چونکہ وہاں عام ورکر, غریب, غربا, کسان, مزدور آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلو غلط ہوتا ہے کہ اگر جو بڑی تقریبات کے اندر آپ کہیں کہ جی چونکہ بڑے لوگوں کو بیماری نہ لگ جائے, کسی شہزادے کو, کسی بڑے گھر والے کو, کسی وزیر کو, کسی مشیر کو, کسی, تو ان کو تو جان بچانی ہے. لیکن یہ ہزاروں لوگ جو بیچارے اپنے لیڈرز کے لیے آتے ہیں, ہر پارٹی کا ورکر, اس کا سپورٹر, ووٹر اپنے لیڈرز کے لیے آتا ہے. جتنی چاہت کسی کے ہماری لیڈرشپ کے لیے, وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کے لیے آتے ہیں. ان کی محبت کو, ان کی ڈیووشن کو, ان کی کمٹمنٹ کو پارٹی سے ان کی جانوں پہ کھیلنے کے لیے استعمال کرنے والوں کو میں کہتا ہوں افسوس ہوتا ہے ہماری ان کی سوچ پر کہ آج انہوں نے پی ڈی ایم, ہم نے دیکھیے رشا کا جلسہ ہم نے کینسل کر دیا, تحریک انصاف نے اپنے تمام جلسے کینسل کر دیے, جبکہ حافظ آباد کا جلسہ دیکھیے, ہمارا سوات کا جلسہ دیکھیے. لازمی بات ہے ہمارا الحمدللہ یہ 11 پارٹیاں مل کے 11 پارٹیاں ملتی ہیں, مدارس کے بچے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود کلّا کپتان آتا ہے اور ایک جلسہ کرتا ہے, ان کو لپیٹ کے چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ہم نے جلسے کینسل کر دیے. گزشتہ روز کیا فیصل آباد کی تقریب دیکھیے, بہت لمیٹڈ, تھوڑے لوگ, ماسک لگائے ہوئے لوگ. کیا اس وقت جو کورونا کی لہر پھیلی ہے یہ ظلم نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے عوام کے ساتھ, ملک کی اکانومی کے ساتھ, عوام کی زندگی کے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں ہٹ دھرمی. عوام کو پہچان جانا چاہیے, ان کے چہروں کو پہچاننا چاہیے کہ جہاں لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں وہاں اپنی سیاست چلانے کے لیے, وہاں اپنی سیاست چمکانے کے لیے, وہاں عمران خان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا کچھ بھی نہیں. گلگت میں دیکھ لیا سب نے, میسج مل گیا ہے, کچھ نہیں ہونا. عمران خان انشاءاللہ ٹائم پورا کر رہے ہیں, اگلی دفعہ بھی آ رہے ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. کس کا میسج مل گیا علی مادر شیخ صاحب؟ عوام کا. انہیں کو جواب جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا میسج کس کا مل گیا کہ کچھ نادیہ, یہ گلگت میں میسج مل چکا ہے, قوم کو میسج مل گیا ہے, ایک اسپیسیمن مل گیا ہے کہ جی 7 لاکھ کا الیکشن وہ سامنے آ گیا. وہ میسج کلیئر ہو چکا کہ ان کا منجن نہیں بکنا, ان کا چورن نہیں بکنا, ان کے جلسے نہیں بکنے, ان کا یہ اپوزیشن کی تحریک کچھ نہیں ہونا اس کا. عوام نے پھر اب عمران خان کو ووٹ دے دیا, عوام نے پھر تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا. تو اس لیے خدا کے لیے رحم کیجئے, تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کووڈ سے جان چھوٹ جائے, پھر جلد سے بھی حاضر, ہم بھی حاضر, آپ بھی حاضر. یہ سیاست چلتی رہے گی, جانوں سے نہ کھیلا جائے. مجھے بات, ان سب سے درخواست, مجھے بات کرنی ہے میثاق پاکستان کے ان 12 نکات پہ, لیکن اس سے پہلے مختصراً فیصل کریم کنڈی صاحب آپ سے سوال ہے. کل پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس تھا جس میں شہری جمان بھی اٹھ کے چلی گئی, خواجہ آصف صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے, اس ڈر سے کہ وہاں پہ کورونا بہت پھیل رہا ہے. آج منسٹری آف انفارمیشن کو بند کر دیا گیا 2 دن کے لیے. اس طرح سے منڈے سے ری اوپن ہوگی کیونکہ یہاں پہ کووڈ-19 میں سے بڑے لوگوں کو اپنی جانیں ظاہر سب کو عزیز ہیں, لیکن عوام کی جان ہمیں عزیز نہیں ہے. کہاں کیا وہ جسٹس وزیر اعلیٰ سندھ کا جس میں وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں, منت کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ سیاست نہ کریں اس ایشو پر, سیاست بات کے لیے رہنے دیں. ابھی کووڈ-19 ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے. وہ کہاں گیا جسٹس؟ دیکھیں, ہر انسان کی زندگی ہر کسی کو عزیز ہے. ہماری آج بھی پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی, اس میں ہم نے تمام پارٹیز نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام اپنے پارٹی کے جو ہمارے لوکل لیول کے سربراہان جو انچارج ہیں ان کو کہیں گے کہ پورے سوپی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, ماسک بھی ہوں گے, سینیٹائزرز بھی استعمال کریں گے. ہم پورا جو ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایس او پیز کے عمل درآمد نہیں کریں گے. اگر یہ حکومت کرونا کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے تو وہ کورونا کے پیچھے نہ چھپے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ کل ایک میٹنگ ہوئی تھی, وہ ہم نے کنفرم کی. دیکھیں وہ پی ایس سی کی میٹنگ تھی, کوئی جو ہے وہ خبر چلی تھی لیکن کوئی میٹنگ چھوڑ کے نہیں گیا تھا. اور وہ کیونکہ وہ کمرہ ہے, کیونکہ سینٹرل اے سی لگا ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ کیونکہ
हवा जो है रिकसाइल होकर वापस आती थी, इसलिए उन्होंने वो किया था कि इसको आप जूम के तरीके से मंगनी की तकलीफ आप मुझे में बताएं, टेस्ट आप मांगे पाकिस्तान गए हैं, इंटरनेशनल एयरलाइन दसों में भी टेस्ट मांगेंगे? क्या उसमें एसओपी फॉलो होता है? बिल्कुल सारे बड़े। क्या बाकी चीजों में हुकूमत एसओपी फॉलो करवाए हैं? कौन कौन सी चीजें नहीं खुली? शादी हाउस भी खुले हुए हैं, हमारी बातगाहें बिल्कुल खुले होने चाहिए। हम कहते हैं स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हैं। आप कहते हैं जी 2 दिन छुट्टी हो, 3 दिन आए, क्यों 2 दिन कोरोना छुट्टी पे चला जाता है? कोरोना तो है तो सही, मतलब है कि फिर तो पूरा हफ्ता पूरा महीना होता है। लेकिन ये चीजें अगर आप कहें कि पीडी देखें, सवाद में जलसा किया वज़ीर आज़म ने, देखिए आपने मैंने कहा कि सवाल कर लिया, मेरे ख्याल आवाम बड़ी बादशाह है। कहा, कोर्ट ने कहा कि आप जलसा कर सकते हैं। शुरू में तो एफआईआर दर्ज हो रहे थे इमरान खान के जलसा होगा पीडीएम का, एसओपी फॉलो करेंगे, पार्लियामेंट में भी उसके कह बाद रहे थे कि 30 को भी होगा, जो हमारे जो हमने दिया हुआ है और इमरान खान के खिलाफ जो डेट दी हुई है हम उस पर अपने जलसे करेंगे। अच्छा, इसमें अगर डेथ हुई इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिम्मेदारी लेंगे कुंडी साहब? पॉजिटिविटी रेट अगर बढ़ जाता है? बताएं कि हम इमरान खान की तरह नहीं है कि हम बिल नहीं जलाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हुंडी के जरिए कारोबार करें, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पुलिस के एसपी को मारें, हम स्टेट के दफातर पे हमले नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो माजी में इमरान खान। कोरोना से अगर डेथ खुदा न ख्वास्ता हुई तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे ना? एसएसपी खुदा नहीं करेगा डेथ ऐसी होंगी, वो ये मेरी भी दुआ है। जब जा कहा जाता था, आज बताए ना कि नहीं, फिर ताहिर दावड़ किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? बताए ना कि ताहिर दावड़ किधर है? साहिवाल के जो लोग शहीद हुए थे उनके कातिल किधर गए? उनके कातिल भी तो बताएं जिनको मतलब हुकूमत ने बताना था कि ताहिर दावड़ के कातिल किधर है, साहिवाल के इंसिडेंट अपने इज्तिमा की जिम्मेदारी लेंगे ना, वो भी तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज की। कुंडी साहब मसला यहाँ पर यह है कि मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा काम है थोड़ी सी अवेयरनेस कर लेना, लोगों में फैला देना, सवाल कर लेना, आपका काम है जवाब दे देना। मेरा ख्याल है अवाम अब इतने बाशऊर हैं कि वो ये सोच रहे होंगे और वो खुद ये समझ जाएंगे कि क्या चीज उनके लिए बेहतर है और क्या चीज उनके लिए बेहतर नहीं है, या कौन से सियासतदान उनके लिए उनके मफाद में फैसले कर रहे हैं या उनके मफाद में फैसले नहीं कर रहे। मैं मुख्तसरन बात कर लेती हूँ। एक छोटा सवाल अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, जल्दी से कर लें। छोटा सा सवाल है कुंडी साहब मोहतरम, बड़ी इज्जत से एहतराम से मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक तकरीब हो रही है बड़ी शादी की या मेहंदी की, उसमें फिर क्यों कोविड को लागू? देखिए मेरे ख्याल में पर्सनल मैटर्स पे नहीं जाएंगे, वरना फिर मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म के घर की तरफ पहुंच जाऊंगा। फिर मैं भी, मेरे पास भी बहुत से चीजें जो मैं वज़ीर-ए-आज़म के घर की तरफ जाती बात तो नहीं, जातियात की बात नहीं हो रही। वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जब आप लोगों को बुला रहे हैं तो वो कोविड-19 की रिपोर्ट के साथ बुला रहे हैं। नहीं, जात की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, अल्लाह ताला मुबारक करे। बिल्कुल मैं नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला खैर रखे। मैं कह रहा हूँ कि दोहरा मयार क्यों है? बड़ी तकरीबात के अंदर जहाँ वीवीआईपीज हो वहां तो कोविड का टेस्ट होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, मुझे काकर साहब का जवाब लेना। आप कोरोना से सबसे बड़ी बीमारी पीटीआई है, पहले हमने पीटीआई को हटाना है, फिर हम कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे। चलें अब रुक जाएगा प्लीज, आप दोनों से गुजारिश है। मिज़ाक़ पाकिस्तान के 12 नुकात हैं। वफाकी इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी आईनी पाकिस्तान की बालादस्ती अमलदरानी यकीनी बनाना अच्छी बात है, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी अच्छी बात है, सियासत एस्टैब्लिशमेंट इंटेलिजेंस इदारों के किरदार का खात्मा, आज़ाद अदलिया का क़याम, आज़ाद जानिबदार इंतखाबात, बुनियादी इंसानी और जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, मुकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम, सूबों के हुकूक 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी का दिफा, बहुत अच्छी बात है, इंतहा पसंदी दहशतगर्दी का खात्मा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, बहुत अच्छा, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत के खात्मे के लिए हंगामी माशी प्लान। आखिरी में पढ़ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि आइन की इस्लामी शिकों का तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद नहीं हो रहा। देखिए, जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, खुसूसी तौर पे ये JUI चूँकि PDM की इस वक्त सरबराह वो उनके पास है, तो उनकी जो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करना जो है वो सियासत में एक लाजमी जुज़ बन गया है। कौन सी ऐसी गैर इस्लामी चीज इस वक्त रियासत आप सेनेटर है ना, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आइन की इस्लामी शक्लों का तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है इस वक्त इस मुमलिकत में जिसको सनन गैर इस्लामी करार दिया जा सके, और इसको ये खुद भी जानते हैं। कुंडी साहब आप भी जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि कौन सी ऐसी हो रही है कि आइन की इस्लामी शक्लों का तहफ़्फ़ुज़ और अमल दरामद किस चीज पे नहीं हो रहा? देखिए, हम उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की है और ये लंबी एक डिबेट हो जाएगी और आपका टाइम शॉर्ट है, तो मैं समझता हूँ कि हमने उसमें डाली हुई है और हम उसके तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं हो रहा तो नहीं है, अगर होगा तो उसका नहीं हो रहा। ये तो मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वाली बात है, मतलब कौन सा नहीं हो रहा? इस्लाम आइन की इस्लामी शक्लों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। हम कोई मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं,
ہم کوئی مذہب نہیں، کا آپ استعمال کہہ رہے نہیں ہیں کرنا اس پہ عمل چاہتے ہیں درآمد اور نہ کرائیں. مذہب کارڈ کی طرف جانا آپ چاہتے کہہ ہیں. رہے ہیں کہ کبھی میثاق پاکستان میں ان پہ عمل درآمد ہوگا، ابھی نہیں ہو رہا. میں نے کہا اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوگا تو ہم اس کو تحفظ کریں گے. آپ نے پوری بات ہی نہیں سنی. ہو رہا ہے تو ہنسنے کی ٹھیک ہے، بات تو اس میں نہیں ہے اگر آپ اوپر بات سے نیچے تک سب اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر واپس میں کریں کہہ گے. رہا ہوں ایک چیز اور شامل ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا اس میں. جی 13واں پوائنٹ کے ملک سے کرپشن کا خاتمہ اور لوٹے ہوئے مجھے پیسے علی کی مادر شیخ صاحب واپسی، کی بات کی سمجھ یہ نہیں بڑا آئی. پہلا آواز پوائنٹ نمبر 1 ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ملک صحیح سے پوائنٹ ہے. لوٹے ہوئے پیسوں کی واپسی اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ، یہ بھی ڈال لے تو بڑا زبردست تھا. ویسے یہ پوائنٹ بہت نمبر بڑا 1 ہونا اہم چاہیے. بالکل ہاں، جہانگیر ترین سے لے کے آئیں گے، آپ کے جو سی ایم ہے یہاں پر کے پی کے ان سے لے کے آئیں گے، لوٹے آپ ہوئے کے وزراء نے جو یہاں پر چلیں، کرپشن ٹھیک ہے. کی ہے بی آر ٹی کے پیسے لے کے آئیں گے، آپ کے بلین ٹریز کے پیسے لے ٹھیک ہے. کے بہت شکریہ فیصل کریم کوہلی صاحب، علی مادل شیخ صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سمپل سی چیز ہے، میں پھر یہ جاتے جاتے کہوں گی کہ عوام اب اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جج کر لے، انالائز کر لے کہ کون سے فائدے ان کے اپنے مفاد میں ہیں، کون سے فائدے ان کے مفاد میں نہیں ہے. ایک طرف ان سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے ایس او پیز پہ عمل کیجیے، ماسک لگائیے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ جلسے میں آئیں گے وہ سینیٹائزر بھی یوز کریں گے، ماسک بھی یوز کریں گے. تو چلیں جی، میڈیا آزاد ہے، دیکھ لیتے ہیں سنڈے کو کتنا ہو جاتا ہے، پھر یہ اسی تھاٹ کے ساتھ منڈے کو ملیں گے اور پروگرام کریں گے. ناظرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.